بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ سلسلہ کلام جاری تھا کہ یہ کہانی یوسف علیہ السلام کی کہانی ہم پچھلی نشست یعنی کہ پارٹ 6 کے اندر ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا جب بادشاہ کو خواب آیا، مصر کے بادشاہ کو خواب آیا، تو وہ والا شخص جو کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا اور اسے یہ خواب آیا تھا، جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم جیل سے چھوٹ جاؤ گے اور اپنے بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے، یعنی مصر کے بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے، اسے شراب بھر کے پلایا کرو گے، وائن سرور بن جاؤ گے اس کے۔ تو وہ شخص جو ہے، اس شخص نے جا کے بادشاہ کا جو خواب تھا کہ جو اس نے دیکھی تھی کہ 7 فصلیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور 7 فصلیں جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، اور پھر یہ کہ 7 گائیں دیکھی تھی خواب میں بادشاہ نے کہ جو بہت ہی کمزور ہیں، اور وہ کمزور گائیں جو ہیں وہ بہت ہی موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ تو یہ والا خواب جو ہے وہ اس لڑکے نے جا کے یوسف علیہ السلام سے پوچھا جیل کے اندر، اور جیل میں جا کے اس نے پوچھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کی بہت ہی عمدہ بہترین تعبیر بتا دی، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس تعبیر کے حوالے سے پریکٹیکل اسٹیپس کیا لینے چاہیے حکومت مصر کو یہ بھی بتا دی۔ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھائی اب اتنا ذہین آدمی ہے کہ یوسف علیہ السلام، تو اس کو جیل سے بلاؤ، مجھے ملنا ہے اس سے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بار منع کر دیا۔ پہلے خواب کی تعبیر پوچھنے شخص آیا تھا تو جواب دے دیا کیونکہ اس میں عوام کا بھلا تھا، لیکن اس دفعہ جب بولا کہ بھائی اب آپ آئیے، آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، تو پھر یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، پہلے مجھے جس جھوٹے کیس میں جیل میں ڈالا گیا ہے اس کیس کی پہلے صفائی ہوگی، پھر میں جاؤں گا بادشاہ سے ملنے کے لیے۔ اس شرط کو جو ہے وہ بادشاہ نے مان لیا، اور بادشاہ نے جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کو بلا لیا اور ان ساری عورتوں کو بلا لیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی نے کنفیشن کر لیا اور اپنی جو ہے جرم کو قبول کر لیا، اور گویا کہ اس وقت یہ ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کا بالکل اس قصے میں کوئی بھی قصور نہیں تھا، اور آپ جو ہیں وہ پورے اپنی بات میں سچے تھے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد مزید جو ہے آگے بات چلتی ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب یہ ہے کہ اس میں بھی 2 رائے ہیں مفسرین کی۔ ہم اس رائے پہ تشریح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہ قول فرما رہے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی صفائی چاہی نا کہ پہلے میرا جو ریکارڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے، پھر میں بادشاہ کے ساتھ آ کے ملوں گا۔ تو اس سے کسی کو یہ خیال نہیں آئے کہ کوئی یوسف علیہ السلام اپنی کوئی بڑائی ظاہر کرنا چاہ رہے تھے یا اپنے آپ کو نیک جو ہے نا اپنا نیک ہونے کا پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے تھے، معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یوں تھا کہ وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی نفس کو جو ہے نا، اپنے نفس کو کوئی ہر برائی سے بری الذمہ قرار نہیں دینا چاہتا اور اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا کہ میں کوئی بہت ہی نیک اور پارسا انسان ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بلا شبہ میں یہ جانتا ہوں کہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے وہ اپنی بیس ڈیزائرز کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب بیس ڈیزائرز کی بات آتی ہے تو بیس ڈیزائرز میں پھر یہ ہے کہ نفس یہ نہیں سوچتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وہ ہر طرف ہی انسان کو دھکا دیتا ہے کہ نہیں بھائی ڈیزائرز پوری ہونی چاہیے۔ الا ما رحم ربی، سوائے جیسے کہ یوسف نے فرمایا کہ ہاں اس نفس کی برائی کی طرف دعوت سے وہ بچ جاتا ہے، یعنی الا ما رحم ربی، جس پہ کہ میرا رب رحم کر دے، یعنی وہ اس کا ایکسیپشن ہو جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یوسف علیہ السلام پہ اللہ کا خصوصی کرم تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آپ کو بنایا ہے علیہ السلام، تو نبیوں پہ تو اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اور نیک لوگوں پہ بھی ہوتا ہے اور دیگر لوگوں پہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے حقدار بن جائیں۔ تو گویا کہ فرمایا کہ نفس تو جو ہے برائی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم کر دے، ان ربی غفور رحیم، بلا شبہ میرا رب جو ہے بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے ایک بات جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ بھی چلی کہ
اپنی جیسے ایک خاص طور سے ایک دین کے حوالے سے بھی اور ایک کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی پوزیشن ہے کسی کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام الناس میں اپنے ریکارڈ کو کلیئر رکھے. یعنی صفائی کہ یہ ضرور ہے کہ کوئی اپنے آپ کو نیک اور پارسا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا جو ہے نا اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی غلط الزام یا کوئی غلط رائے قائم ہو گئی ہے کسی کے ذہن میں تو اس کو کلیریفائی کر دینا اچھی بات ہے. یعنی اس بات کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے حوالے سے کوئی بدظن نہ ہو جائے بلا وجہ. تو دوسروں کے ذہن میں اپنا غلط تاثر، اپنی برائی کا تاثر بلا وجہ وہ دور کرنا، وہ ایک اچھی بات ہے جو کہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے. ہاں اس میں انسان اوور ڈو نہ کرے، بہت زیادہ اس میں جو ہے نا پش نہ کرے چیزوں کو، لیکن یہ ہے کہ ضرور اگر کوئی غلط الزام انسان پہ لگ گیا ہے تو اس کی صفائی ضرور پیش کر دینی چاہیے. یہ کوئی تکبر نہیں ہے، یہ کوئی بڑائی جتانا نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کا پروپیگنڈا کرنا نہیں، بلکہ یہ ضروری چیز ہے کہ اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہو ہی گئے ہیں لوگ آپ کے حوالے سے تو آپ اسے کلیئر کر دیں، کلیریفائی کر دیں. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. اب جب یہ صفائی ساری پیش ہو گئی بادشاہ کے دربار میں تو بادشاہ نے کہا کہ ائتوني به استخلصه لنفسي، اسے میرے پاس لے آؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ. استخلصه لنفسي، میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں گا، یعنی میں اسے اپنے معاملات میں بڑی خاص جگہ دینا چاہتا ہوں، میں اسے کھینچ لینا چاہتا ہوں اپنی طرف. یعنی اب دیکھیں بادشاہ کو سمجھ آ گیا کہ اس کی ذہانت کیسی ہے، وہ خواب کی تعبیر سے پتہ چل گیا. پھر اس کا کردار کیسا ہے یہ ان عورتوں کی گواہی سے پتہ چل گیا. تو جس کی ذہانت بھی بہترین اور جس کا کردار بھی بہترین، ایسے بندے کو میرے پاس لے کر آ جاؤ. آپ دیکھیں کتنی سمجھداری کی بات کی ہے اس بادشاہ نے کہ واقعی میں یہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے جس طرح کہتے ہیں. تو بڑا سمجھدار آدمی محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا اس کو ایسی ہیومن ریسورس مل رہی ہے اس بادشاہ کو جو ذہین بھی بلا کا ہے اور جس کا کردار بھی بالکل پاک صاف ہے. تو فوراً کہا اس نے کہ بھائی اسے میرے پاس لے آؤ. دیکھیں یہی ہے آج کی آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو جتنا بھی کھنگال لیں اور جتنا بھی کچھ کر لیں، نتیجہ یہی دو چیزوں پہ نکلتا ہے کہ ایک ہیومن ریسورس، ایک امپلائی، ایک بندے کی، ایک ریسورس کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ اتنی ہے جتنا کہ وہ ذہین ہے، کیپیبل ہے، اور جتنا وہ باکردار ہے، جتنی آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے. دیکھیں یہی بات یہاں پہ نظر آئی اور فوراً سے اس نے کہا کہ مجھے یہ بندہ چاہیے، مجھے اس کی جو ہے نا سروسز چاہیے، مجھے اس کا مشورہ چاہیے، مجھے اس کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کرنا ہے، انر سرکل میں بلانا ہے اس کو. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. اور جب وہ کلام ہوا، ہم کلام ہوئے، یعنی کہ بادشاہ نے بلا لیا یوسف علیہ السلام کو اور بادشاہ اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ڈسکشن ہوا، کلام ہوا. قال انك اليوم لدينا مكين امين. تو فوراً سے بادشاہ نے جو ہے نا یہ فیصلہ کر لیا کہ انك اليوم لدينا مكين امين، کہ آج سے جو ہے وہ تم ہمارے پاس بڑے ہی جو ہے نا وہ امانت دار اور بڑی اچھے اسٹیشن پہ تم ہمارے ساتھ رہو گے. یعنی آج سے تمہارا مرتبہ ہمارے یہاں بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی امانت داری والا ہے. یعنی ہم تمہیں بڑی ذمہ داری والا کام سونپنا چاہتے ہیں، بڑی رسپانسبل پوزیشن تمہیں دی جائے گی. تو جب یہ کہا کہ بڑی رسپانسبل پوزیشن تمہیں دی جائے گی تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرے کہ مجھے نگراں بنا دیں، مجھے گورنر بنا دیں، منسٹر بنا دیں، ذمہ دار بنا دیں علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر. یعنی مجھے فائنانس منسٹری دے دیں. اور اس وقت کی جو فائنانس تھا وہ بیسیکلی کیا تھا کہ ایگریکلچر اور ٹریڈ. تو اس کی حوالے سے کہا کہ مجھے زمین کے خزانے، یعنی جو ایگریکلچر ہے اور اس کی تجارت ہوگی، اس کی سٹوریج ہوگی، اس کی کاشتکاری ہوگی، اس کی ٹریڈنگ ہوگی، انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگا، دوسرے ملکوں سے ٹریڈ کریں گے، تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے مجھے آپ ذمہ دار بنا دیجئے. انی حفیظ علیم، اور بلا شبہ میں جو ہوں وہ حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. یعنی حفاظت بھی کروں گا، کیپیبلٹی بھی ہے میرے اندر، اور میں چوری بھی نہ کرنے دوں گا، نہ کروں گا، اور علیم اور میں علم والا بھی ہوں. تو وہی دو باتیں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے حوالے سے ہائی لائٹ کی کہ میں کیپیبلٹی بھی میرے اندر ہے، کمپٹنس بھی ہے، اور میں جو ہے انٹیگریٹی والا بھی ہوں. حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا، امانت دار، انٹیگریٹی، علیم اور کیپیبلٹی، علم بھی ہے میرے اندر، اور جو ہے میں انٹیگریٹی بھی ہے. تو نالج، کمپٹنسی اور انٹیگریٹی،
یہ دو چیزیں یوسف علیہ السلام نے بھی ہائی لائٹ کی. اور یہ ہم نے جیسے کہ کہا کہ ایک انسان کی جو پرکھ ہے وہ خاص طور سے کاروباری معاملات میں، یا جس طرح یہاں پہ بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کے افیئرس کے اندر، یعنی کسی بھی مینجمنٹ پوزیشن کے لیے آپ کو دو چیزیں بیسیکلی دیکھنی ہوتی ہیں کہ بندہ کمپیٹنٹ ہے اور دوسرا انٹیگریٹی ہے یا نہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی نقطے کی بات ہے کہ ویسے آپ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ اگر کوئی ذمہ داری خود سے مانگے گا تو اللہ اس کو اپنے اس کے حوالے پہ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص ذمہ داری نہ مانگے اور اسے خود لوگ ہی مل کے کوئی ذمہ داری سونپ دیں کہ بھئی آج سے تم مینیجر ہو، یا آج سے تم لیڈر ہو، یا آج سے تم امام ہو، تو پھر یہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے. لیکن اگر وہ خود سے آگے بڑھ کے بولے کہ نہیں جی مجھے لیڈر بنا دو، اور پھر اسے لیڈر بنا دیا جائے، تو پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اسے اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور گویا کہ اس کی مدد نہیں کرتا. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ یہ ذمہ داری دے دو. تو ان دو باتوں میں ربط کیا ہے؟ ان دو باتوں میں ربط بڑا سادہ سا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اس میں ذکر دراصل اس حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی حب جاہ کے اندر، اپنی خود پسندی کے اندر، اپنے آپ کو جو ہے نا ہائی لائٹ کروانے کے لیے، اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے ایروگنس کے اندر یہ کہتا ہے کہ جی مجھے مینیجریل پوزیشن دی جائے، مجھے جو ہے نا لیڈر بنایا جائے، مجھے امام بنایا جائے، تو اس صورت میں پھر اللہ اس کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا. یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر اس حوالے سے نالج بھی ہے، جیسے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر میں بھی اپنا اس کا اظہار کیا. تو اس کیپیبلٹی، اس نالج، اس انٹیگریٹی کو تمام انسانوں، بہت سارے انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی اپرچونٹی حاصل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے پوزیشن مانگی ہے. انہوں نے اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں مانگی، انہوں نے خدا نخواستہ اپنی ایروگنس کے اندر نہیں مانگی، انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ بڑائی جتانے کے لیے نہیں مانگی، اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے نہیں. تو یہاں فرق آ جائے گا نیت کا، ارادے کا. تو اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کہ جی آپ کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے جس سے کہ آرگنائزیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے، جس سے کہ کنٹری کو فائدہ ہو سکتا ہے، جس سے کہ کسی انسٹیٹیوشن کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ ضرور جو ہے آگے بڑھ کے ذمہ داری لے سکتے ہیں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایروگنس کا معاملہ ہے، کوئی ایگوئسٹک ڈیسیجن ہے، کوئی اپنی بڑائی جتانی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ حدیث اپلائی ہو جائے گی کہ پھر یہ ہے کہ یہ کوئی اچھا موو نہیں ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو جمع دیا زمین کے اندر، مضبوط ان کو جو ہے ایک مقام دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. اب وہاں پہ رہا کریں اور جو ہے معاملہ کریں جیسا کہ وہ چاہیں، جہاں وہ چاہیں. یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی پوزیشن آ گئی کہ آپ سارے خزائن الارض، یعنی تمام زمین کے خزانے جو مصر کے اندر ہیں، یعنی ایگریکلچر ہے، فائنانس ہے، ٹریڈ ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، اس کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ گورنر ہے. اب یہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں جو چاہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کا حکم چلتا ہے اس پہ. نصیب برحمتنا من نشاء. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت میں سے حصہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اور ولا نضيع اجر المحسنین. ہاں لیکن قاعدے کی بات کیا ہے کہ ہم احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یاد ہوگا آپ کو یہ احسان کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ احسان کیا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ کوئی عمل کرنا، کسی چیز کو بڑا خوبصورت بنا کے کرنا. تو جو لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی مان کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کا اجر جو ہے وہ اللہ پاک ضائع نہیں کرتے. اب دیکھیں گے اللہ کی ترتیب کیسی ہے. آپ سوچیں اگر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ ڈالا جاتا، اگر وہ تکلیفوں سے نہ گزرتے، اگر وہ غلام بن کے نہ بکتے، اگر ان کی بولی نہ لگتی مصر کے بازار میں، اگر ان کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگتا، وہ جیل میں نہ جاتے، وہ جیل میں اس لڑکے سے نہ ملتے جس کو خواب آیا تھا، وہ لڑکا پھر آگے جا کے بادشاہ کو نہ بتاتا، تو آپ دیکھیں یہ سارے سلسلے مکمل نہ ہوتے نا، یوسف علیہ السلام تخت مصر تک نہ پہنچتے. تو وہ ساری جو بظاہر برائیاں نظر آ رہی تھیں، خرابیاں نظر آ رہی تھیں اس زندگی کے اندر کہ ایک نوجوان بیچارہ جو ہے وہ کنویں میں چلا گیا بچہ ہونے کی صورت میں، پھر نوجوانی میں وہ غلام بنا دیا گیا. لیکن دیکھیں اللہ پاک کس کام کے لیے اس کو تیار کر رہے تھے. تو یہی ہوتا ہے کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بہت ہی ڈاؤن فال آتا ہے، ایک برائی کا وقت آتا ہے جسے ہم
کہتے ہیں کہ وہ برائی ہے، وہ اصل میں برائی نہیں ہوتی اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو درست رکھیں تو، اگر ہم محسنین میں سے رہیں تو وہ بظاہر نظر آنے والی برائی وہ ہمیں کسی بڑی اچھائی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ بس ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھیں کہ انشاءاللہ اس جو ہے نا بظاہر شر میں سے بھی اللہ خیر نکال سکتا ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بلا شبہ آخرت کا جو بدلہ ہے، آخرت کی جو بھلائی ہے، آخرت کا جو اجر ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو ساری اونچ نیچ کی باتیں تو ہو گئی دنیا کے اندر، اصل جو کام ہے، وہ اصل جو بدلہ ملنا ہے، اصل جو ہے وہ انسان کو اپنے اعمال کا جو ہے وہ اجر ملنا ہے، وہ تو آخرت میں ملنا ہے۔ تو اس دنیا کی اونچ نیچ میں صبر کریں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، لیکن اس پورے معاملات کے اندر کہیں آخرت کو نہ بھول جائیں۔ دیکھیں قرآن بھی بار بار جو ہے کہانی کے اندر بار بار آخرت کا ذکر لے کر آتے ہیں تاکہ انسان اس دنیا کے جھمیلوں میں کہیں آخرت کو نہ بھول جائے، جو کہ اصل آپ کی جو ہے وہ ہارویسٹ ہے، جو اصل ریٹرن کا سیزن ہے وہ تو آخرت کا ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی اچھائی کا بدلہ ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، برائی کا بدلہ ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن سارے بدلے چکائے جائیں گے آخرت کے اندر، تو اس بات کو بھی انسان ذہن میں رکھے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اچھا اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سین اب شروع ہو رہا ہے اس کہانی کا۔ وہاں پہ کیا ہوا جہاں پہ پچھلا سین ختم ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام اب جو ہے وہ تمام فائنانسز پہ، تمام ایگریکلچر پہ جو ہے وہ گورنر ہو چکے ہیں، منسٹر ہو چکے ہیں، اور اب وہ اپنی پلاننگ کریں گے جس طرح انہوں نے فرمایا تھا کہ جو پہلے مشورہ دیا تھا اب ان کے پاس اتھارٹی آ گئی ہے، تو اب وہ اپنے ہی مشورے پہ گویا کہ عمل بھی کرنے لگیں گے اور کرنے شروع ہو گئے تھے۔ اور وہ کیا تھا کہ 7 سال یا 7 سیزن ایسے آئیں گے جو بڑے اچھے ہوں گے، اچھی ہارویسٹ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی بری ہارویسٹ ہوگی۔ تو اچھے سیزن میں جو ہے نا بچا کے رکھنا ہے، اسٹوریج کرنی ہے پراپر، تاکہ بعد کے سیزنز میں جو ہے وہ انسان وہ یہ کہ کھانے پینے کا غلہ وغیرہ ختم نہ ہو جائے، اناج ختم نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے یہی کیا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو قحط آیا تھا اگلے 7 سالوں میں، تو وہ قحط بہت بڑے علاقے میں آیا تھا، اور وہ صرف مصر میں نہیں بلکہ شاید وہ فلسطین اور جو شام کا علاقہ ہے جہاں یعقوب علیہ السلام کا خاندان اور آپ کا خانوادہ جو ہے وہاں پہ آباد ہے، وہاں بھی گویا کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں بھی قحط آ گیا ہوگا۔ اب جب قحط آیا تو پورے ایک بڑے علاقے میں قحط آیا، سب کو پتہ چلا ہوگا کہ مصر کے اندر جو ہے ایسا ذہین آدمی جو ہے یہ سارے انتظامات کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اچھے سالوں میں سے بچا کے رکھ لیا ہے برے سالوں کے لیے۔ تو اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پھر ارد گرد کے مصر کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یوں کہہ لیں، وہ بھی اب آ کے مصر سے مدد مانگ رہے ہیں اور اناج کا جو سپلائی ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ ہوا کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں جو شام میں آباد ہے، اب وہ بھی گویا مصر آئے ہیں، اور اب گویا کہ اس دربار میں جس دربار میں یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اناج کی تقسیم اور اس کا سارا انتظام کر رہے ہیں، اس دربار میں آ کے پیش ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ اب دیکھیں the tables have been turned۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب یہی بھائی جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کے جا رہے تھے، اور اب وہ وقت آیا کہ جب وہ دربار میں آئے ہیں، یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پوزیشن آف اتھارٹی پہ بیٹھے ہیں، اور اب یہ لوگ گویا کہ جو ہے وہ اناج مانگیں گے یوسف علیہ السلام سے۔ فَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اس دربار میں، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، یعنی ایسے دربار میں داخل ہوئے جہاں پہ یوسف علیہ السلام پوزیشن آف اتھارٹی پہ بیٹھے تھے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وقت کافی گزر گیا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ یوسف علیہ السلام کو جب پچھلا دیکھا تھا تو وہ بچے تھے، اب یہ ہے کہ بڑے زبردست نوجوان اور جوانی کی آگے ادھیڑ عمر تک جو ہے پہنچ گئے ہوں گے، اور پھر یہ کہ اتنی بڑی اتھارٹی کی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، تو بھائی جو ہیں وہ پہچان نہیں سکے یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ،
معلوم ہوتا ہے پروسیڈنگز نارملی چلتی رہی، یعنی جس طرح دوسرے لوگوں کو اناج دیا گیا ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی دے دیا گیا ہوگا. ولما جہزہم، لیکن جب وہ جانے لگے، یعنی اب ان کا سامان بھر دیا اور وہ سامان کے ساتھ چلنے لگے، بجہازہم اپنے سارے سامان کے ساتھ وہ روانہ ہونا چاہتے تھے. قال اتونی باخ لکم من ابیکم، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، یعنی اب اپنے بھائیوں کو بھائی تو نہیں کہا انہوں نے، تاکہ وہ ڈسکلوز نہیں کیا کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ جو ہے نا اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا جو تمہارے باپ، یعنی تمہارے باپ شریک بھائی ہے، جو یعنی جو دوسری یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے جو بھائی ہے. یعنی اب یہ وہ بات کر رہے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت 10 بھائی آئے تھے، اور ہم جانتے ہیں پہلے بھی اس کا ذکر آیا کہ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے جو ہیں ایک بیوی سے تھے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے. جو 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے ان میں سے ایک تھے یوسف علیہ السلام، اور دوسرے کا نام آتا ہے، وہ آتا ہے بنیامین. تو گویا کہ وہ 10 بھائی آئے تھے یہ غلہ لینے کے لیے، اور بنیامین کو ساتھ نہیں لائے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا، یعنی بنیامین کو بھی لے کر آنا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا اناج بھر کے دیتا ہوں اور میں بہت اچھا میزبان ہوں، تو تم کیوں نہیں لائے اپنے بھائی کو؟ تو یہ گویا کہ اس طرح سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ. پھر فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر تم نہیں لے کر آئے اس کو تو پھر تمہیں میں کوئی اناج نہیں دوں گا اور پھر تم میرے پاس بھی نہیں آنا. یعنی اس طرح کی تو ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دھمکی دے دی کہ بھئی اب اگلی دفعہ تم اگر نہیں لے کر آئے نا بنیامین کو تو پھر تمہیں اناج نہیں ملے گا. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہاں ہم صحیح ہے، ہم لے کر آئیں گے. اب دیکھیں اناج کا معاملہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے آپ کی بات، ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اس کے والد کو منا لیں اس معاملے میں، یعنی اس کے والد سے ضرور گزارش کر کے لے کر آ جائیں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ ضرور کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ اگلی دفعہ لے کر آئیں گے. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. پھر کیا ہوا، یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا کہ اپنے لڑکوں کو، اپنے جو سٹاف تھا ان کا جو یہ اناج ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوگا، اس سٹاف کے لوگوں کو جو ہے نا یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ جو اپنا یہ جو لوگ آئے تھے ابھی 10 بھائی، ان کے سامان میں جو یہ اپنا اناج لے کر جا رہے ہیں، ان کے سامان میں ان کی دی ہوئی قیمت بھی واپس ڈال دو. یعنی معلوم ہوتا ہے کوئی بارٹر سسٹم ہوگا اور کوئی چیز ایکسچینج میں دی ہوگی یا کوئی اشرفیاں وغیرہ دی ہوں گی قیمت کے طور پہ اناج کے لیے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس، یعنی ان 10 بھائیوں کے پاس کچھ سامان تھا جس کی عوض میں انہوں نے اناج پرچیز کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ پرچیز کرنے کے لیے کچھ سودا دیا ہوگا، کچھ سامان دیا ہوگا، یا کچھ اشرفیاں وغیرہ دی ہوں گی، کرنسی اس زمانے کی. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے اسٹاف سے کہ بھئی انہوں نے جو کچھ بھی قیمت دی تھی نا، وہ قیمت بھی واپس ان کے اپنے اناج کے ڈبوں میں یا تھیلوں میں یا سامان میں ڈال کے ان کو واپس کر دو، تاکہ جب یہ گھر لوٹیں تو انہیں یہ ملے اور انہیں ایسا لگے کہ ہاں واپس بھی جانا چاہیے، کہ یہ تو مفتی مل گیا اناج. تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے پوری تدبیر ایسی کی کہ وہ ان کے جو 10 بھائی ہیں وہ واپس ضرور آئیں اور بنیامین کو بھی لے کر آئیں. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. اب جب وہ 10 بھائی واپس گئے ہیں اپنے گھر، شام گئے ہوں گے، تو یعقوب علیہ السلام ان کے یعنی اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ یا ابانا، اے ابا جان، منع منا الکیل، ہمیں تو اب اناج نہیں ملے گا. فارسل معنا اخانا، اب آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجنا ہی پڑے گا، یعنی بنیامین کو بھیجنا ہی پڑے گا، ورنہ ہمیں اناج نہیں ملے گا اگلی دفعہ. نقتل وإنا له لحافظون، تاکہ ہمیں کچھ اناج ملے، وإنا له لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، اس کی حفاظت کے حوالے سے آپ فکر نہ کریں. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تمہارے اوپر میں بنیامین کے معاملے میں ویسے ہی بھروسہ کر لوں نا جس طرح پہلے اس کے بھائی کے بارے میں بھروسہ کیا تھا. یعنی یہ باتیں تم پہلے بھی کہتے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کا خیال رکھیں گے،
تو جس طرح جو ہے وہ اس معاملے میں نے بھروسہ کیا تھا، کیا میں اس معاملے میں بھی یعنی بنیامین کے کیس میں بھی تمہارے اوپر بھروسہ کر لوں اور ٹھوکر کھاؤں دوبارہ سے؟ یعنی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے کئی سال گزر گئے ان دو باتوں کے درمیان، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں آج بھی ایسا لگ رہا ہے یعنی اس موڑ پہ بھی کہانی کے وہ بڑا، وہ یوسف علیہ السلام کا جو درد ہے، جو غم ہے، وہ ابھی بھی بڑا تازہ محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا تازہ ہے وہ غم. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اور بلا شبہ اللہ سب سے بہترین ہے حفاظت کرنے والا. وهو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی سب سے بڑھ کے رحم کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا بھی ہے. اور یہ کہا انہوں نے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پھر جب ان بھائیوں نے اپنا جو اناج کا تھیلے وغیرہ تھے، جو سامان تھا، وہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی دی ہوئی قیمت بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے اسٹاف سے. تو وہ ان کی دی ہوئی قیمت بھی ان کو واپس نظر آئی تو انہیں اور لالچ ہوئی، انہیں اور اچھا لگا. قالوا یا بنا ما نبغی، انہوں نے سب نے بھائیوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے. هذه بضاعتنا ردت الینا، ہماری تو قیمت بھی ہمیں واپس مل گئی، تو سودا بھی مل گیا اور قیمت بھی ہمیں واپس مل گئی. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آئیں گے سامان اور اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ہمیں تو بہت قریب لگ رہا ہے یہ ایک اناج کا جو معاملہ ہے وہ کہ کیل بعیر، ایک اونٹ کا ہمیں اور سودا مل جائے گا. یعنی اگر ہم 10 جائیں گے تو ہم 10 کے حساب سے لے کر آئیں گے، اور اب تو بھائی بھی ہوگا ہمارے ساتھ، یہ تو 11 ہو جائیں گے، تو ہم اس حساب سے ایک سودا جو ہے زیادہ لے کر آئیں گے، ایک اونٹ برابر. ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت ہی آسان جو ہے نا وہ سودا ہے، بہت ہی آسان جو ہے وہ زاد ہے، زیادہ یعنی کہ اناج کا معاملہ ہے، بہت ہی آسان ہمارے لیے اچیویبل جو ہے وہ یہ سودا ہے. تو گویا کہ ایسی بات ہے، بڑے خوشی ہوئے ہوں گے اس طرح کی دیکھ کے، قیمت بھی واپس مل گئی اور اناج بھی مل گیا. تو اس پہ پھر جو ہے وہ منانا انہوں نے اور زیادہ شروع کر دیا یعقوب علیہ السلام کو کہ اب تو آپ ہمارے ساتھ بھیج ہی دیجئے بنیامین کو. اب پھر یہ ہے کہ آگے چل کے معلوم ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام نے بھی اس بات پہ حامی بھر لی اور ساتھ میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتائیں. وہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. یہ آیت نمبر 65 مکمل ہو گئی. آج کی نشست ہم یہیں تک رکھتے ہیں. یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی ریکمنڈیشن ہو، کوئی سجیشن ہو آپ کا ٹائمنگس کے حوالے سے اور ٹاپکس کے حوالے سے، تو ضرور بتائیے گا. ٹاپکس کے حوالے سے یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جنرل ٹاپکس جو مینجمنٹ یا بزنس یا فائنانس یا کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کا کریئر کاؤنسلنگ وغیرہ کا بھی ہے، اکنامکس ہیں، جو بھی ٹاپک آپ کے ذہن میں آتے ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹڈی سرکل میں بات ہونی چاہیے، تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کریں انشاءاللہ. اور ابھی کی نشست ہم یہیں تک رکھتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ ان. اللہ حافظ.